دیکھیں نا جی، ہمارے جو علامہ اقبال ہے انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی نگاہ بلند جاں پرسوز سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میر کارواں کس کو کہتے ہیں؟ میر کارواں کہتے ہیں جو جناب آپ کے کارواں کا امیر ہے. اگر آپ جناب ایک فیکٹری کے مینیجر ہیں، سی او ہیں، آپ جناب اے سی صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، تو آپ ضلع کے میر کارواں ہیں. آپ اگر اے سی صاحب ہیں تو آپ تحصیل کے کارواں ہیں، ٹھیک ہے، میر کارواں ہیں. اگر آپ ایس ایچ او ہیں تو آپ جناب اپنے تھانے کے میر کارواں ہیں. وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ صوبے کے میر کارواں ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو پورے ملک کے آپ جناب میر کارواں ہیں. تو میر کارواں کے لیے، اور اسی طرح آپ ذرا نچلے لیول پر آ جائیں. اگر آپ جناب ایک گھر کے سربراہ ہیں، آپ کو اللہ نے بیوی عطا کی ہے، آپ کو اللہ نے بیٹے اور بچے عطا کیے ہیں، تو میر کارواں کے اندر جب تک یہ خصوصیات نہیں ہوگی تو بنی بنائی چیزیں جناب تباہ و برباد اور ختم ہو جاتی ہیں. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے، ملیں جناب فیل ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک جناب ٹوٹ جاتے ہیں، صوبے جناب ٹوٹ جاتے ہیں، قومیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. یہ چیزیں آپس میں نہ ٹکرائیں، ان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بلند جناب ضروری ہے. وہ کیا؟ نگاہ بلند. ہماری نگاہ بلند ہونی چاہیے، آگے تک ہم دیکھنے والے ہوں. یہی نہیں بس اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنا پیٹ، اپنا کاروبار، بس اپنا گھر، اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ، اپنی کار، اپنے معاملات، بس اس کو آپ دیکھو. باقی جناب جائے بھاڑ میں، قوم جائے، ملک جائے جناب، اس کے ساتھ ساتھ ہمسائے جائیں، جو مرضی جہاں پر جائیں، بس میری آمدن آنی چاہیے، میرا کاروبار پھلنا چاہیے، میں آگے جناب بڑھنا چاہیے، جناب مجھے ترقی کے وہ راستے، وہ پھل ملنے چاہیے. باقی جناب جو کہیں جاتا نہیں. نگاہ بلند. ہمارے پیارے پیغمبر کی کتنی جناب نگاہ بلند تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب آج سے 1400 سال پہلے بیٹھ کر آج کے حالات اور قیامت تک کے حالات سے اپنی امت کو جناب بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ حالات آنے والے ہیں، یہ معاملات آئیں گے، تم نے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. نگاہ بلند، ٹھیک ہے نا جی. اپنے معاملات، خاندان، کاروبار، اپنے ملک سے بڑھ کر پوری دنیا کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے، نگاہ بلند ہونی چاہیے ہماری. اور جاں پرسوز. اگر آپ کے جناب ہمسائے میں کوئی دکھی انسان ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی دکھی انسان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جناب گناہ کر رہا ہے، کوئی جناب اللہ کی نافرمانی کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کے اندر جناب دلدل کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، جاں پرسوز گناہ وہ کر رہا ہو، آپ جناب اندر سے اندر گھل رہے ہو کہ یہ بندہ کیوں یہ کام کر رہا ہے، کیوں جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، کیوں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیوں یہ ملاوٹ کر رہا ہے، کیوں یہ رشوت لے رہا ہے، کیوں یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ذاتی ظلم کر رہا ہے. جاں پرسوز. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، یہ ایمان نہیں لاتے، ان کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. یہ جناب یہ دو آیات آئی ہیں، ایک سورہ کاف کے اندر اور ایک جناب سورہ شعراء 19ویں پارے کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں. آپ اپنے آپ کو یعنی جاں پرسوز، اندر ہی اندر، جیسے انسان کی اولاد اگر غلط کام کر رہی ہو، بیوی اگر جناب انسان کی نافرمان ہو، تو انسان جیسے اندر سے اندر ہی اندر گھل رہا ہو، جیسے وہ جناب انما اشکو بثی و حزنی اللہ. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا دکھ، اپنا غم، اپنا کرب کس کو دکھاؤں، یہ سب میں اللہ کے سامنے شکایت کرتا ہوں. تو یہ اندر ہی اندر گھلنا، اس کو کہتے ہیں جاں پرسوز. سوز کہتے ہیں جلنے کو.